السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں تقولو، تم نہ کہو رائنا، رائنا کا لفظ، وقولو، اور تم کہو انظرنا، انظرنا کا لفظ، واسمعو، اور سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں جب تم قرآن میں یا ایہا الذین آمنو سنو تو کان لگا دیا کرو، دل سے متوجہ ہو جایا کرو، کیونکہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیکی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، یا تو کسی نیکی کا حکم دیا ہوگا، یا پھر کسی برائی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوگا۔ اب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولو، تم نہ کہو رائنا، رائنا کا لفظ۔ کیوں منع کیا گیا رائنا لفظ کہنے سے؟ کیونکہ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے اور اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آتی، وہ دوبارہ سمجھنا چاہتا، تو وہ کہتے تھے رائنا، کہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہماری طرف نظر کرم فرمائیں، ہمارا خیال کیجیے، ذرا دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ تو ان مجلسوں میں یہود بھی ہوتے تھے، تو انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر رائنا بنا دیا، جس کا مطلب تھا کہ اے ہمارے چرواہے، اے ہمارا چرواہا۔ اور عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ احمق، یعنی اے جاہل، نعوذ باللہ، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح برا بھلا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ تم یہ لفظ نہ بولو، رائنا کا لفظ ہی نہ بولو، بلکہ تم کہو انظرنا، انظرنا کا لفظ بولو۔ جس طرح کہ یہودی یہ کام بھی کیا کرتے تھے، السلام علیکم کے بجائے وہ السلام علیکم کہتے تھے، السلام علیکم، تم پر موت ہو۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی صحیح بات بھی کہیں نقصان کا باعث بن رہی ہے تو اسے چھوڑ کر دوسری چیز اختیار کر لینی چاہیے۔ اور اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کفار کے ساتھ قول و افعال میں مشابہت اختیار کرنے سے بچا جائے، تاکہ مسلمان من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں شمار ہوگا، تاکہ مسلمان اس وعید میں بھی شامل نہ ہو۔ ماں نہیں یودو چاہتے تھے، الذین وہ لوگ، کفروا جو کافر ہوا، من اہل کتابی اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ مشرکین، این یہ کہ ینزلا کہ نازل کی جاتی رہے، علیکم آپ پر، من خیر کوئی بھلائی، من ربکم آپ کے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص خاص کر لیتا برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من جسے یشاء وہ چاہتا، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ اب کیا ہے، جو لوگ کافر ہیں اور اہل کتاب یا مشرک میں سے، تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ پر رب کی طرف سے کوئی خیر و برکت نازل ہو، اللہ کی طرف سے کوئی فضل اترے۔ اور کون سا خاص فضل تھا جو یہود کو برداشت نہیں ہوتا تھا؟ وہ فضل رسالت کا تھا۔ ان کو اس بات سے حسد تھا کہ یہ نبی جو آئے ہیں وہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے، وہ قریش میں سے کیوں آئے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یعنی ہمارا آمین کہنا، مسلمانوں کا آمین کہنا اور سلام کو عام کرنا، اس پر بھی وہ بہت زیادہ حسد کیا کرتے تھے، یہ دونوں باتوں سے بہت زیادہ جلا کرتے تھے، حسد کیا کرتے تھے۔ جبکہ اگر رسالت سے وہ جلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تو فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اللہ تو بڑے فضل والا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اسے یہ کہنے والا نہیں ہے کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا۔
ماں ننسخ، ماں جو ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتن کوئی بھی آیت، او یا ننسیہا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، ناتی تو ہم لے آتے ہیں بخیر بہتر منہا اس سے، او مثلیہ یا پھر اسی جیسی اس کی مثل، علم کیا نہیں تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ما ننسخ جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں نسخ سے مراد ہے ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں نسخ جو ہوتا ہے وہ احکام میں ہوتا ہے، اخبار میں نہیں ہوتا، یعنی خبروں میں نہیں ہوتا، احکام جو حکم ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے۔ جیسے جنت جہنم کے بارے میں ایک بات بتا دی یا پھر بعد میں کہہ دی کہ نہیں اب یہ نہیں ہے، اب دوسری بات ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نسخ جو ہوتا ہے وہ احکام میں ہوتا ہے کہ پہلے ایک کام کا حکم دیا، جیسے کہ شراب ہے تو پھر اس کو آہستہ آہستہ یعنی شراب کو جیسے منع کیا، حرام کیا، تو پہلا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ تو یہودیوں کو اس بات پر بڑا اعتراض تھا کہ یہ منسوخ کیوں کر دیتے ہیں، من آیتن تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس آیت کو ہم چاہتے ہیں ہم اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں اور لے آتے ہیں اس سے بہتر، یعنی اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ہی ہم نے اس کو مٹا دیا تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی جیسے لے آتے ہیں۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں سے حرام کر دیا گیا، تو وہ حکم یعنی منسوخ ہو گیا، بعد میں سے حرام کر دیا۔ اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے، اس کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا۔ اور یہ جو نسخ ہوتے ہیں، نسخ یہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک تو حکم میں یعنی ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دیا، اور دوسرا ہوتا ہے نسخ ما تلاوت، یعنی تلاوت میں یعنی پہلے حکم کے الفاظ قرآن میں موجود رکھے گئے، ان کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن دوسرا حکم بھی جو بعد میں نازل کیا گیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے، یعنی ناسخ منسوخ دونوں آیات قرآن میں موجود ہیں۔ جس طرح کہ جس کا خامند مر جائے اور اس کی عدت 1 سال تھی، پھر بعد میں 4 ماہ 10 دن کر دیے گئے، تو دونوں آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یا پھر پہلا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، پھر بعد میں کعبۃ اللہ ہوا، تو یہ دونوں آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ صدقہ دیا کرو، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا، تو دونوں آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تیسری قسم جو ہے یعنی ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، یعنی قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شامل نہیں فرمایا لیکن ان کا حکم باقی رکھا، اب تلاوت نہیں ہے لیکن اس کا حکم ہے، جیسے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنا یا فرجموہما البتہ، یعنی شادی شدہ مرد عورت جب زنا کرے تو انہیں سنسار کر دیا جائے۔ اب یہ تلاوت نہیں ہے، یہ تلاوت اس کی منسوخ ہو گئی ہے، لیکن اس کا حکم ابھی ہے، حکم اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، یا تو ہم اس کو بھلا دیتے ہیں یا ہم اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس جیسے لے آتے ہیں یا اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ اور یہودیوں کو جو اس بات پر اعتراض ہے، علم تعلم کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ علم کیا نہیں تعلم کیا تمہیں نہیں معلوم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو اس کے لیے ملک بادشاہیت السماوات آسمانوں کی والارض اور زمین کی، وما اور نہیں ہے لکم تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا میوں ولی شیوں ولا نصیر، میوں ولی شیوں کوئی دوست، ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہودیوں کو جو اس منسوخ پر بہت اعتراض ہے، وہ جو اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین آسمان کی بادشاہیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو بھی مناسب سمجھتا ہے وہ کر لیتا ہے، جو بھی اسے مناسب سمجھتا ہے، مناسب اسے سمجھے تو وہ کر گزرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ہم اٹیک نہیں کر سکتے کہ اللہ اگر ہمیں کوئی بات پسند نہیں ہے تو ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کر دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا ہی تمہارا کوئی نہ تو مددگار ہے اور نہ ہی کوئی دوست ہے۔ کیا تریدون تم چاہتے ہو ان یہ کہ تسولو تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے کہ سئل سوال کیے گئے موسیٰ سے من قبل تم سے پہلے، ومن یتبدل الکفر اور جو کوئی بدل دے کفر کو بالایمان ایمان کے ساتھ، فقد پس تحقیق ضل وہ گمراہ ہوا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ مسلمان صحابہ کرام کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہودیوں کی طرح غیر ضروری سوال مت کیا کرو، بار بار سوال، غیر ضروری سوال، تنقید اور اعتراض کے طور پر سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ
پیچھے بنی اسرائیل نے سوال کیا گائے کے بارے میں، وہ کیسی ہو، کیسا رنگ ہو، تو یہ سوالات کرنے سے، ایسے سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضول بکواس سے، مال کو ضائع کرنے سے اور زیادہ پوچھ گچھ سے منع فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو۔ تم سے پہلے لوگوں کو اس بد خصلت نے ہلاک کر دیا، وہ بکثرت سوال کیا کرتے تھے، اپنے نبیوں سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ جب میں تمہیں حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اسے کرو، اگر منع کروں تو رک جایا کرو۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب لوگوں کو خبر دی کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا حضور کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا کیا ہر سال؟ پھر یہی سوال تیسری دفعہ کیا کہ آپ نے فرمایا ہر سال نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر تم کبھی بھی اس حکم کو پورا نہ کر سکتے۔ یعنی جس کام کا حکم دیا گیا ہے صرف وہی کرو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو تبدیل کر دیتا ہے کفر کو ایمان کے ساتھ، یعنی تم ایمان لے کر آؤ، جو تمہیں کہا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور انکار نہ کرو، کفر نہ کرو اپنی طرف سے، یعنی جو منع کر دیا پھر وہ نہ کرو، اور جس نے ایسا کیا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ودہ چاہتے ہیں کثیرون بہت سے لوگ، من اہل کتابی اہل کتاب میں سے، لو کاش یردونکم وہ پھیر دے تم کو، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارن کفر کی حالت میں، حسدن حسد کرنے کی وجہ سے، من عند انفسہم اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، من بعد بعد میں ما جو تبینہ کہ ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے حق و حق ہے، فاعفو پس تم معاف کرو، وصفحوا تم درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ یاتی اللہ آ جائے اللہ تعالیٰ کا حکم، بھی امرہ اپنے حکم سے، یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ بھی امرہ اپنا کوئی حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی حالت میں دوبارہ لے، تمہیں کافر بنا دیں۔ یہ کیوں چاہتے تھے؟ یہود کو اسلام اور آپ سے جو حسد تھا نا، اس وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ کس طرح ان کو ان کے اسلام سے بدظن کر دیا جائے، ان کو کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کر دیں، ان کو کسی طرح ہم ان کے دین میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں، یہ ڈال دیں۔ اور کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے، جو ان کے دلوں میں حسد تھا، یہ حسد کرتے تھے، حسد کی وجہ سے وہ اس طرح چاہتے تھے۔ اور اب ہمیں حسد سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حسد سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سورۃ ناس، سورۃ فلق پڑھنی چاہیے، صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھ کر دم کریں، کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے گی۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی اچھی صلاحیت ہے تو آپ سے حسد کیا جائے گا، آپ سے حسد کریں گے لوگ۔ اور پھر دین، قرآن، ایمان، یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے، تو کیا اس پر حسد نہیں ہوگا؟ اس پر بھی ہوگا۔ تو اس حسد سے بچنے کے لیے لازماً ہمیں سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد ما تبین لہم الحق، کہ وہ حق ظاہر ہو جانے کے باوجود آپ سے حسد کرتے ہیں تم لوگوں سے۔ اب مسلمانوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ فاعفو بس تم معاف کرو، وصفحوا تم ان سے درگزر کرو۔ اب فاعفو کہ تم معاف کرو، وصفحوا تم درگزر کرو۔ درگزر کرنا یعنی جس پر کسی کی گرفت نہ کرنا، اسے پکڑنا نہ۔ فاعفو پس تم معاف کرو، یعنی معاف کرنا جو ہے اللہ کے نزدیک یہ بڑی محبوب صفت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی صفت تھی۔ ابو عبداللہ جدلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ بےہودہ باتیں کرنے والے، بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے تھے اور درگزر کر جایا کرتے تھے، درگزر کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتی یاتی اللہ امری،
ہاں یعنی فافو وصفہو، بس تم معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی نیا حکم لے آئے، یعنی تم اسی بات پر قائم رہو۔ اب کیا ہے، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کرتے تھے، ان کی ایذا اور تکلیف سہتے رہتے تھے، یہاں تک کہ دوسری آیت اتری، یہ حکم ہٹ گیا، اب ان سے بدلہ لینے اور اپنا بچاؤ کرنے کا حکم ملا۔ اور پہلی ہی لڑائی جو بدر کے میدان میں ہوئی، اس میں کفار کو شکست ہوئی، ان کے سرداروں کی لاشیں میدان میں ڈھیر ہو گئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔